چرچز میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ نکاح کے موقع پر نو بیاہتا جوڑا جو ہے وہ ایک شمع کو روشن کرتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب نکاح کے لیے دونوں خاندان چرچ میں آتے ہیں تو اس سے قبل کے نکاح کی باقاعدہ تقریب یا رسم جو ہے وہ شروع کی جائے، سب سے پہلے لڑکے کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فرد اور لڑکی کے والدین میں سے یا دونوں یا کوئی ایک فرد نکاح کے آغاز میں وہ سٹیج پر جاتے ہیں اور وہاں ٹیبل پر رکھی ہوئی دو شمعوں کو، کینڈلز کو یا موم بتیوں کو وہ جلاتے ہیں، جو کہ دو خاندانوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ خیر، لڑکی والے اپنی شمع کو جلاتے ہیں اور لڑکے والے اپنی شمع کو جلاتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں ایک شمع جو ہے جو ابھی جلائی نہیں گئی ہوتی وہ درمیان میں موجود ہوتی ہے۔ سو وہ دونوں جوڑے جو ہیں والدین یعنی لڑکے والوں کی طرف سے اور لڑکی والوں کی طرف سے اس شمع کو جلا کر اپنی اپنی شمع کو جلا کر واپس آ جاتے ہیں۔ نکاح کی تقریب کا آغاز ہو جاتا ہے اور جب نکاح کی تقریب جو ہے وہ پایا تکمیل پہنچ جاتی ہے تو پھر اس نو بیاہتا جوڑے کو آگے بلایا جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، لڑکی اپنے ماں باپ کی طرف سے جلائی گئی شمع کو لیتی ہے اور لڑکا اپنے ماں باپ کی طرف سے لی گئی شمع کو لیتا ہے اور وہ دونوں مل کر جو نو بیاہتا جوڑا ہوتا ہے وہ درمیان میں اس بڑی شمع کو جلا کر روشن کرتے ہیں اور دوبارہ اپنے والدین کی شمعوں کو وہیں پر رکھ دیتے ہیں اور بعض اوقات بجھا بھی دیا جاتا ہے۔ یہ جو شمع نو بیاہتا جوڑا روشن کرتا ہے یہ ان کے 2 تن سے 1 تن ہونے کی علامت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کینڈل آف یونٹی یا اتحاد و یگانگت کی شمع کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی صبح جو حوالہ آپ کے سامنے افسیوں کے خط سے تلاوت کیا گیا ہے، ان پہلی 6 آیات کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اتحاد و یگانگت ہے، کلیسیائی اتحاد و یگانگت ہے، جس پر خداوند کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ زور دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے 4 باب کی 3 آیت میں، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ آج کی صبح ہم تھوڑی دیر کے لیے کلیسیائی اتحاد و یگانگت پر غور کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افسیوں کے خط کے 6 ابواب ہیں۔ پہلے 3 ابواب جو ہیں وہ ایمانی سچائیوں پر مبنی ہیں، جبکہ آخری 3 ابواب جو ہیں جس کا سلسلہ 4 باب سے شروع ہوتا ہے یہ عملی سچائیوں کی عکاسی کرتے ہیں، یہ 3 ابواب۔ گویا جب ہم 4 باب کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور 6 باب کی آخری آیت تک چلے جاتے ہیں تو اس میں گویا مرد خدا پولس جو ہے وہ
ایمانداروں کو عملی مسیح گزارنے کی تلقین کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ انہیں عملی مسیح زندگی جو ہے وہ کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اگرچہ اس میں اتحاد و یگانگت کی بات ہے، تاہم میں پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلے 3 ابواب کو بہت سارے خدا کے خادم کہتے ہیں یہ کریڈنڈا ہے، یعنی اس میں کریڈ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، ایمان کی سچائیوں کی بات ہے، جبکہ آخری 3 ابواب میں ایمانداروں کے لیے ایک ایجنڈا دیا گیا ہے کہ انہیں گویا کس طرح کی زندگی کو مسیحی ہوتے ہوئے آج سے گزارنا ہے۔ اور ایجنڈے میں سب سے پہلی بات جو چوتھے باب میں پائی جاتی ہے وہ ہے کلیسیائی اتحاد و یگانگت۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ افسس کی کلیسیا کے لوگ 2 طرح کے گروپوں پر مبنی لوگ تھے۔ ایک تو اس کلیسیا کے جو اراکین تھے وہ لوگ تھے جن کا یہودی پس منظر تھا، وہ یہودی پس منظر سے تبدیل ہو کر مسیحی ہو گئے تھے، جبکہ دوسری طرح کا جو گروپ افسس کی کلیسیا کا رکن تھا وہ غیر قوموں سے تبدیل ہوئے لوگ مسیحی لوگ تھے۔ لیکن میرے عزیزو، باوجود کہ وہ یہودی پس منظر سے تبدیل ہو کر مسیحی ہو گئے تھے یا غیر اقوام سے تبدیل ہو کر مسیحی ہو گئے تھے، لیکن میرے عزیزو ابھی تک ان دونوں گروپوں کے درمیان کلیسیائی اتحاد و یگانگت کا شدید فقدان تھا، کمی تھی۔ اس لیے پالوس رسول کو ان دونوں گروپس کو جو کہ مختلف سیاق و سباق سے تعلق رکھتے تھے، ان دونوں گروپوں کا پس منظر مختلف تھا، ان کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہنا پڑی، اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ آئیے جلدی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلی بات جو میں آج کی صبح آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پالوس رسول چوتھے باب کی پہلی آیت میں اتحاد و یگانگت کے لیے، کلیسیا کے متحد رہنے کے لیے وہ خصوصی درخواست کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم افسیوں کے خط کے چوتھے باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اسی کے لائق چال چلو۔ کیا کہتا ہے؟ پس میں جو مسیح میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں۔ پالوس رسول دوسری آیت میں اور پھر بقیہ 4 آیات کے اندر ان کو حکم نہیں کرتا کہ وہ روح کی یگانگی کو صلح کے بند سے باندھے رہیں، بلکہ ان سے درخواست گزار ہے، وہ ان سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ وہ اس صلح کے بندھن کو قائم اور دائم رکھیں جو کہ یسوع مسیح کے خون کے باعث قائم ہوا۔ کسی خدا کے خادم نے کہا، وہ کہتا ہے، نوٹ کریں، وہ ان کو حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ درخواست کر رہا ہے، وہ التماس کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ جان مکارتر خداوند کا ایک خادم ہے، وہ کہتا ہے یہ لفظ التماس جو ہے یہ درخواست سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ تو گویا ایک بکاری کی طرف سے مانگنے کا، منت کرنے کا مفہوم پیش کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو
قیدی جتا کر اس بات کا گویا افسس کی کلیسیا کو واسطہ دیتا ہے کہ میں جو تمہاری وجہ سے قید ہوں، میں تم کو اپنی قید کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے، اور جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلتے رہو۔ سو گویا پہلی چیز جو ہم اس حوالے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ افسس کی کلیسیا کو حکم نہیں کرتا، اگرچہ افسس کی کلیسیا کے لوگ اس کی منادی کی وجہ سے تبدیل ہوئے تھے، وہ ان پر حکم جتا سکتا تھا، لیکن وہ ان کو درخواست برے لہجے سے منت اور سماجت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے گویا ان کے سامنے دست بدست اپیل کرتا ہے، منت اور سماجت کرتا ہے، کیونکہ روح کی یگانگی کی تعلیم اس کی اپنی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس کے منجی خداوند کی تعلیم ہے، جس نے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 17ویں باب کی 21ویں آیت میں دعا کی تھی کہ وہ سب ایک ہوں۔ اور میرے عزیزو، آج میں پالوس کی اس التماس کو جواز بنا کر اپنی طرف سے بھی بیت الحم کی کلیسیا کے ایمانداروں کو التماس کرنا چاہتا ہوں، میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنی کلیسیا کے تمام ایمانداروں کو کہ خواہ ہم کسی بھی جگہ سے اٹھ کر کربلا روڈ آ گئے ہیں، خواہ برادری کے لحاظ سے ہم کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ ہمارا تعلیمی معیار دوسرے بہن بھائیوں سے قدرے مختلف ہے، خواہ ہماری مالی حیثیت دوسرے بہن بھائیوں سے مختلف ہے، خواہ تعلقات میں ہم دوسروں سے زیادہ افضل ہے، لیکن ہمیں کلیسیائی اتحاد و یگانگت کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ یہ یسوع کی بات ہے، یہ خداوند کی بات ہے، یہ خدا کے پاک روح کی بات ہے، اور ہم نے اسی کوشش میں رہنا ہے۔ ایک تو جس بلاوے سے بلائے گئے ہیں اس کے لائق چال چلے، اور دوسرا روح کی یگانگی کو صلح کے بند سے ہمیشہ باندھے رکھے۔ میرے عزیزو، پالوس رسول نہ صرف اس حوالے کے اندر درخواست کرتا ہے، التماس کرتا ہے کہ وہ روح کی یگانگی کو صلح کے بند سے باندھے رہیں اور اپنے بلاوے کے لائق چال چلیں، بلکہ وہ یگانگت کو قائم رکھنے کے لیے چند ایک اصول بھی بیان کرتا ہے کہ مسیحی یگانگت کو، کلیسیائی یگانگت کو، معاشرتی یگانگت کو وہ کون سی باتیں ہیں جو قائم اور دائم رکھ سکتی ہیں، اور اگر ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو کوئی یگانگت جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔ وہ تقریباً اس حوالے کے اندر 5 باتوں کا ذکر کرتا ہے کہ کلیسیائی اتحاد و یگانگت کو قائم رکھنے کے لیے یہ 5 اصول جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اور پہلی بات وہ بیان کرتا ہے کہ تمہیں یعنی کمال فروتنی اور علم کے ساتھ، پہلی بات وہ کہتا ہے کہ کلیسیائی یگانگت کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں کمال فروتنی کے ساتھ چلنا ہے، پھر انہیں کہتا ہے کہ تمہیں حلم کے ساتھ، پھر انہیں کہتا ہے کہ تمہیں تحمل کے ساتھ، پھر انہیں کہتا ہے کہ تمہیں محبت کے ساتھ، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے؟ برداشت۔ کمال فروتنی، حلم، تحمل، محبت اور برداشت۔ وہ کہتا ہے اتحاد و یگانگت کو برقرار رکھنے کے لیے اس بلاوے کے لائق چال چلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ 5 باتیں تمہارے اندر پائی جانی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میرے عزیزو،
وہ ان کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تم اپنے بلاوے کے لائق چال چلو۔ وہ ان کو پہلے ہی افسیوں کے خط کے پہلے باب کے اندر اس بلاوے سے آگاہ کر چکا ہے کہ تمہارا بلاوا جو ہے وہ زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے۔ تمہارا بلاوا جو ہے وہ انسانی نہیں بلکہ الہی ہے۔ خدا نے بنائے عالم سے پیشتر تمہیں برگزیدہ کیا ہے، چنا ہوا ہے۔ گویا تمہارا بلاوا جو ہے وہ تو بنائے عالم سے پیشتر ہوا ہے، اس لیے چونکہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر تمہیں چنیدہ لوگ ہونے کے لیے چن لیا ہے، برگزیدہ کیا ہے، بلایا ہے، تو اس لیے ان کو کہتا کہ اب تم نے اپنے بلاوے کے لائق چال چلنا ہے۔ اسی طرح کے الفاظ پولوس کے دوسرے خطوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ گویا کہنا چاہتا، اگر آپ فلپیوں پہلا باب 27 آیت پڑھیں تو انہی طرح کے الفاظ وہاں پر بھی ملتے ہیں، اسی طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ پہلے باب کی 27 آیت میں کہتا ہے فلپیوں خوشخبری کے موافق چلو، اس کے لائق چلو۔ جب ہم کلسیوں پہلا باب اس کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو۔ جب ہم پہلا تسلنیکیوں اس کا دوسرا باب 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت کرتا ہے کہ تمہارا چال چلن خدا کے برگزیدوں کی طرح خدا کے لائق ہو۔ ایک تو وہ ان کو کہنا چاہتا ہے کہ میں جو مسیح میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بلاوے کے لائق چال چلو، اور دوسرا ان کو اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ وہ روح کی یگانگی کو صلح کے بند سے قائم رکھیں، جس کے لیے وہ 5 اصولوں کو ان کے سامنے رکھتا ہے۔ اور پہلا اصول جو ان کو بتاتا وہ کہتا ہے کمال فروتنی سے چلو۔ کمال فروتنی ایک اور بات ہے، کمال فروتنی ایک اور بات ہے۔ کمال فروتنی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے خدا کے خادم فروتنی کا ترجمہ جو ہے وہ ہیوملٹی کرتے ہیں، جس کا ترجمہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ میرے عزیزو، مسیحی زندگی کی خوبصورت نشانی یہ ہے، ایک ایسا شخص جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اور جیسے جیسے وہ خداوند میں بالغ ہوتا چلا جاتا ہے، میچور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ویسے ویسے روز بروز فروتن ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند کا ایک خادم کہتا ہے ابتدائی صدیوں میں، خاص طور پر جس زمانے میں نیا عہد نامہ لکھا گیا، یونانی لوگوں کے نزدیک جو لفظ یہاں پر فروتنی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ کسی شخص کی فروتنی کو کوئی مثبت بات نہیں سمجھتے ہوتے تھے۔ کسی شخص کا حلیم اور فروتن ہونا یا بہت زیادہ عاجز ہونا اور اس کے رویے کا عاجزی اور انکساری پر مبنی ہونا جو ہے، یہ کسی شخص کا وصف نہیں گردانا جاتا تھا، بلکہ اس زمانے میں کسی شخص کی فروتنی کو، میرے عزیزو، کسی شخص کی کمزوری تصور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے، اگر کسی کو مارتا ہے یا کسی کا کوئی مالی نقصان کرتا ہے، اور باوجود کہ اگلا شخص جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے اور وہ اپنے زیادتی کرنے والے شخص کے سامنے رد عمل نہیں دکھاتا، تو یونانی لوگوں کے نزدیک، میرے عزیزو، یہ کمزوری کی علامت تھی، نہ کہ یہ کسی کی خوبی گردانی جاتی تھی۔ لیکن مسیحی تعلیم کے اندر جب ہمارا خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، فروتنی جو تھی یہ
نہ صرف مسیح کی ذات کا خاصہ تھی بلکہ یسوع مسیح کے پیروکاروں کو بھی خدا یسوع مسیح نے حلیمی فروتنی کا رویہ اختیار کرنے کا درس دیا۔ اسی لیے تو یسوع کے بارے میں لکھا وہ گالی کھا کر ہرگز گالی نہ دیتا تھا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ خدا یسوع مسیح نے متی کے انجیل بیان اس کے 11ویں باب میں فرمایا میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، مجھ سے سیکھو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ میرے عزیزو، اتحاد و یگانگت کو قائم رکھنے کے لیے غرور اور تکبر کی ضرورت نہیں ہے۔ غرور اور تکبر جو ہے وہ کلیسیا کے اندر نفاق ڈالتا ہے، لیکن اگر ہم عاجزی اور حلیمی اور فروتنی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس سے کلیسیا کو جوڑ کر رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر غرور اور تکبر کا شکار ہو کر کہتے ہیں جو جاتا ہے تو جائے، ہمیں کیا، وہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ مسیحی زندگی کے اندر اتحاد و یگانگت، کلیسیائی زندگی کے اندر اتحاد و یگانگت قائم رکھنے کے لیے جو مسیحی رویہ اپنانے کے لیے جو پہلی خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ کمال فروتنی ہونی چاہیے۔ اچھا، فروتنی میں ہوتا کیا ہے؟ فروتنی دراصل اس بات کا شدید احساس ہے کہ میں کون ہوں۔ فروتنی جو ہے یہ اس بات کا شدید احساس ہے کہ اس سے قبل کہ میں یہ سوچوں کہ وہ کون ہے یا اس کے اندر کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں، فروتنی دراصل وہ رویہ ہے جس میں پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، گویا وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، اپنے آپ کو روحانی آئینے میں دیکھتا ہے جو کہ خدا کا کلام ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو خداوند کے اس کلام کے آئینہ میں دیکھتا ہے تو پولوس کی طرح وہ چلا اٹھتا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا گناہ گار میں۔ وہی شخص حلیم اور فروتن ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، اور اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ شخص مجھ سے زیادہ گناہ گار ہے، اس میں مجھ سے زیادہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب عین فعل کے وقت ایک عورت پکڑی گئی اور اسے یسوع کے پاس لایا گیا تاکہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور جب وہ پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، یسوع مسیح کہتا ہے تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کی۔ حلیمی فروتنی، کمال فروتنی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم خدا کے آئینہ میں خود بھی کھڑے ہو کر دیکھیں، پیشتر اس سے کہ کلیسیائی یگانگت کو ہم نقصان پہنچائیں اور کلیسیائی اتحاد و یگانگت ہمارے غرور اور تکبر کی وجہ سے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، کلام میں لکھا ہے عزت کی روح سے دوسروں کو اپنے آپ سے افضل جانو۔ پہلی بات، فروتنی کا اظہار ہماری زندگیوں میں اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔ پولس نے دیکھا اور اس نے کہا یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ پطرس نے جب یسوع مسیح نے اس کی کشتی میں داخل ہو کر ایک بڑا معجزہ کیا اور بے شمار مچھلیاں جال میں آ گئیں اور جال پھٹنے لگے، کشتیاں ڈوبنے لگی۔ لوکا کا انجیل بیان اس کا 5واں باب پڑھیے گا، جب مچھلیاں اندر آ گئی ہیں، یسوع مسیح بیٹھا ہوا ہے تو پطرس یسوع مسیح کے پاؤں میں گر پڑتا ہے اور کہتا ہے خداوند میرے پاس سے چلے جا، میں بہت گناہ گار آدمی۔ حلیمی فروتنی کیا ہے؟ اپنی
اپنی گناہ آلودہ حالت کا شدید احساس کہ میں کون ہوں۔ جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم کون ہیں تو ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی نرم دل، نرم رویہ اختیار کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غرور اور روحانی تکبر کا شکار ہو جائیں، ہم اپنے اندر پائی جانے والی روحانی خصوصیات کی وجہ سے دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سیکھنا جاننا شروع کر دیں۔ خداوند کے نزدیک یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کمال فروتنی کے ساتھ اتحاد و یگانت کو قائم رکھنے کے لیے کمال فروتنی ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، اور وہ کب آتی ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کے آئینہ میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم خدا کے کلام کے آئینہ میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں گناہ گار ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ باوجود کہ ایوب بہت پارسا تھا، خدا نے اس کی ہر ایک چیز کے گرد بار لگائی ہوئی تھی، لیکن جب وہ ساری کتاب کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی پارسائی کی وہ بڑی بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، لیکن جب ہم ایوب کی کتاب کے آخری باب کے اندر آتے ہیں تو وہ حلیمی اور فروتنی کا رویہ اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اپنے گناہ گار ہونے کے پہلو کو میرے عزیزو قبول کرتا ہے۔ اور یہی بات میرے عزیزو خدا کے کلام سے آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایوب کہتا ہے 42ویں باب میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو خدا کی پاکیزگی کے آئینے میں، خدا کے کلام کے آئینے میں دیکھتا ہے، وہ تو پہلے شاید اپنی پارسائی پر اپنے پاک دامن ہونے کا وہ بڑا دعویٰ کرتا ہے، غرور اور تکبر کا شکار ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے تیری خبر کان سے سنی، پر اب میری آنکھ دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ کہاں گئی اس کا غرور، اس کا تکبر کہاں گیا؟ سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ کہتا ہے میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں، میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اتحاد و یگانت قائم رکھنے کے لیے ہر ایک ایماندار کو کلیسیا کے اندر کمال فروتنی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی گناہ گار ہوں، دوسرے بھی گناہ گار ہیں، ہم سب کو یسوع مسیح کے اس ہاسپٹل میں آ کے جو کہ چرچ ہے، روز بروز خدا کے کلام کی میڈیسن کو استعمال کر کے پاک اور صاف اور براق ہوتے چلے جانا ہے، اور یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچتے چلے جانا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسروں کو خود سے افضل سمجھیں گے اور دوسروں کو کم تر سمجھیں گے تو کلیسیائی اتحاد و یگانت قائم نہیں رہے گی، بلکہ یہ کیا ہو جائے گی؟ تہس نہس ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آج جو پہلا خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کلیسیائی اتحاد و یگانت کے لیے پہلا اصول کیا ہے؟ ہم خود کو روز بروز فروتن بننے کے لیے خدا کے کلام کے آئینہ میں دیکھیں، اور دوسری بات یسوع مسیح کو دیکھتے رہیں۔ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے آئینہ میں دیکھتے ہیں، دیکھیں فروتن بننے کے لیے، اور دوسرا یسوع مسیح کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ اپنا موازنہ یسوع کے ساتھ کرتے رہیں، وہ کتنا حلیم تھا، وہ کتنا فروتن تھا، وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میرے عزیزو، مرد خدا موسیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ تمام روئے زمین پر سب سے زیادہ حلیم شخص تھا۔ آج پہلا خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مسیحی اتحاد و یگانت اتنی دیر تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک ہم حلیمی اور فروتنی اختیار نہیں کرتے۔ خدا یسوع مسیح نے متی کے انجیلی بیان اس کے 18ویں باب کے اندر فرمایا، دوسری آیت میں لکھا ہے، اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا یسوع نے، اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو
اور بچے کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو۔ بچے کی مانند اگر تم نہ بنو، حلیم اور فروتن نہ بنو، کمال فروتنی کو اپنی زندگی میں داخل نہ ہونے دو، تو بھائی آپ خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آگے لکھا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو بچے کی مانند بنانا ہے، کمال فروتنی اختیار کرنی ہے۔ دوسری بات وہ کہتا ہے حلم جو ہے، جب آپ غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب اس کی 23ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر پاک روح کے پھلوں کا ذکر ہے، اور ان پھلوں کے اندر ایک پھل جو ہے وہ حلم ہے۔ حلم کے لیے انگریزی زبان کا لفظ میکنس استعمال ہوا ہے، اور فروتنی کے لیے ہیوملٹی استعمال کرتے ہیں ہم۔ انگریزی زبان کا لفظ حلم کے لیے میکنس آیا ہے، اور اگرچہ مرد خدا موسیٰ کی حلیمی کے لیے بھی میکنس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک جگہ یسوع مسیح کے لیے کہا گیا کہ وہ حلیم ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دل کا فروتن۔ وہ جینٹل بھی ہے۔ پہلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حلم جو ہے یہ خدا کے پاک روح کا پھل ہے، یسوع مسیح کی ذات کا خاصہ ہے۔ کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی، حلم کیا ہوتا ہے؟ سنیے ذرا۔ وہ کہتا ہے حلم ایک جنگلی جانور کے سودائے ہوئے فعل کی مثال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرکس میں لوگوں نے شیر پکڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت دفعہ ایسے گھوڑے یا ایسے بیل جن کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن جب ان کو سدھایا جاتا ہے تو وہ اپنے مالک کی مرضی کے تحت جو ہے وہ سارے عمل کرتے ہیں۔ اب حلم کیا ہے؟ یا ایک ایسا شخص جس کے اندر حلم ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر حالات و واقعات کے تحت اپنا رد عمل دکھانے کی قدرت تو موجود ہوتی ہے، لیکن وہ حالات کے مطابق رد عمل نہیں دکھاتا ہے، بلکہ وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ حلم کا ہونا پالوس رسول کہتا ہے ضروری ہے، کیونکہ یہ اسی طرح سے ہے جب خدا یسوع مسیح کو گیتسمنی باغ میں پکڑنے کے لیے آئے تو پطرس نے کیا کیا؟ فوراً تلوار نکالی اور صوبیدار کے نوکر کے کان کو کیا کر دیا تھا؟ اس نے اڑا دیا تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا تھا؟ اگر میں چاہتا تو میں اپنے باپ سے درخواست کرتا تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ 12 تمن فرشتے ابھی بھیج کر ان کو کیا کر سکتا تھا؟ برباد کر سکتا۔ لیکن خداوند نے حلم کا مظاہرہ کیا۔ اختیار ہونے کے باوجود اگر آپ اختیار کو، طاقت کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ آپ اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس تعلق کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہے حلم۔ مسیحی اتحاد و یگانگت اسی طرح سے اسی وقت قائم رہے گی جب ہم اپنی مرضی سے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اپنے یسوع کی مرضی سے ان صلاحیتوں کا، ان تعلقات کا، ان قدرتوں کا، ان صلاحیتوں کا استعمال جو ہے وہ خداوند کی مرضی سے کریں گے، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ کریں گے۔ اسے حلم کہتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے تحمل۔ کبھی کبھار بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ فوراً رد عمل دکھاتے ہیں۔ کوئی شخص غلط بات کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور دیگر گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو بعض کا جو لوگ ہیں وہ فوری جو ہے وہ رد عمل دکھا کر بہت دفعہ اتحاد و یگانگت کو وہ کیا کرتے ہیں؟ پاش کر دیتے ہیں۔ لیکن اتحاد و یگانگت کو قائم رکھنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ تیسری بات ہے وہ ہے تحمل کے ساتھ انتظار کریں۔ دیکھیں کتنے سال ہو گئے اس کائنات کو بنے ہوئے،
لیکن خداوند نے اگرچہ تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے، طوفان نوح آیا، سدوم اور عمورہ کو خدا نے آگ اور گندک سے ہلاک کیا، اور کچھ آفتیں تاریخ میں آتی رہی ہیں، کرونا ہے، دیگر ایسی آفات ہیں، وبائی امراض، لیکن کلام میں لکھا ہے خدا تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، خدا تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کا فوری رد عمل دکھا کر اپنے تعلقات کو اس کے ساتھ کیا کر دیں، توڑ دیں۔ کبھی کبھار شاید آپ کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا تحمل کرتا ہے، اس لیے یہ وصف جو ہے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے ناطے سے ہمارے اندر بھی قائم رہنا چاہیے۔ آپ کے خاندانی تعلقات بھی ٹھیک رہیں گے، آپ کے کلیسیائی تعلقات بھی ٹھیک رہیں گے، آپ معاشرتی طور پر بھی ٹھیک رہیں گے۔ بہت دفعہ لوگوں نے اپنے تعلقات کو اس لیے توڑ دیا کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی یا کوئی بات ہو گئی یا کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ نے تحمل کا، بردباری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے محبت کے ساتھ، محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی ہے، محبت بدگمانی نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت اپنی بھلائی نہیں دوسروں کی بھلائی چاہتی ہے۔ اور پھر آخری بات لکھی ہے برداشت ہم نے کرنی ہے۔ خداوند کہ لوگ ہوتے ہوئے اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، اگر ہم برداشت کو اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے، کلیسیا یکانگت جو ہے وہ تب بھی برقرار نہیں رہے گی۔ کلسیوں تیسرا باب ذرا 12ویں آیت دیکھیں، ایک اور حوالے کے اندر وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے۔ کلسیوں تیسرا باب اس کی 12ویں آیت، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہن۔ صرف تحمل کی خوبی نہیں ہونی چاہیے، تحمل کا لباس ہی پہن لینا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے اور اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے، ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ اگر کلیسیائی اتحاد و یگانگت کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تمہیں کمال فروتنی کی بھی ضرورت پڑے گی، حلم کی بھی ضرورت پڑے گی، تحمل بلکہ تحمل کا لباس پہننا پڑے گا، محبت کا پٹکا لگانا پڑے گا، اور ایک دوسرے کی برداشت کرنا پڑے گی۔ نہیں تو پھر خاندانی لڑائیاں بھی ہوں گی، کلیسیائی لڑائیاں بھی ہوگی، اور آئے دن محلے میں بھی لڑائی جھگڑا ہوگا، اور یہ اتحاد و یگانگت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ آخر میں پولس رسول جو ہے وہ افسس کی کلیسیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے کیوں کلیسیائی اتحاد و یگانگت کو قائم رکھنا ہے۔ 7 باتیں وہ بتاتا ہے کیوں وہ ہے اس کو قائم رکھنا۔ میں جلدی کے ساتھ کوئی اس میں تشریح نہیں کروں گا، صرف بتانا چاہتا ہوں وہ 7 باتیں کیا ہیں۔ پہلی بات کہتا ہے اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے، یہ تو رسول ہے۔ پہلی بات وہ کہتا ہے کیوں ہم نے اتحاد و یگانگت کو قائم رکھنا ہے، 7 باتیں۔ پہلی بات، ایک ہی بدن ہے، ایک ہی بدن ہے۔ کلیسیا یسوع مسیح کیا ہے؟ بدن ہے۔ ہم یسوع مسیح کے کیا ہے؟ اعضاء ہیں۔ کوئی افضل نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نہیں ہے، کوئی افضل نہیں ہے، سب یسوع مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے، یسوع مسیح کے اعضاء ہیں۔ اس لیے پہلی بات وہ کہتا ہے کہ ہم نے اتحاد و یگانگت کو قائم رکھنا ہے، روح کی یگانگی کو صلح کے بند سے باندھے رکھنا ہے، کیونکہ بدن ایک ہے، بدن فرق نہیں ہے۔ دوسری بات وہ کہتا ہے روح ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کو مختلف روح دیا گیا، تمہیں مختلف روح دیا گیا۔ وہ کہتا ہے ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا، ہم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس کو پہن لیا، ایک ہی روح ہم سب کے اندر انڈیلا گیا ہے۔ ایک بدن ہے، ایک روح ہے،
चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए हो, बुलाए जाने से उम्मीद भी एक है। हमारी उम्मीद एक है। यहूदियों की फ़र्क नहीं है, यूनानियों की फ़र्क नहीं है, तो तब्दील हुए हैं, हम सब के पास एक उम्मीद है। 3 बातें। चौथी बात कहता है एक ही खुदावंद है, एक ही खुदावंद है। और कहता है एक ही अमान है, एक ही अमान है। फिर कहता है एक ही बपतिस्मा है। 2-2, 3-3 नहीं, बल्कि यीशु में शमूलियत का एक ही बपतिस्मा है। और फिर कहता है और सबका खुदा और बाप एक है। एक बदन है, एक रूह है, एक उम्मीद है, एक खुदावंद है, एक ईमान है, एक बपतिस्मा है। सबका खुदा और बाप एक है, जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। इसलिए वो कहता है इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। इफिसस की कलीसिया के लोग यहूदियों और यूनानियों पर मबनी थे। उनके दरमियान इत्तेहाद और यगानगत की बहुत कमी पाई जाती थी। मैं आज दिली दुख के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत दफ़ा हम चर्च की छत के नीचे एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ उठते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, खाने की मेज़ पर खाते हैं, लेकिन हम बहुत दफ़ा दिली तौर पर एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, अनाज रखते हैं। ज़बूर 133 में लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई हम मिलकर हैं। ये उस तेल की मानद है जो हारून के सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर उसके पराहन तक जा पहुंचा। और ये हरमोन के पहाड़ों पर पड़ने वाली औस की मानद है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें उस कलीसियाई इत्तेहाद और यगानगत को कायम रखना है। जो शमा मियाँ और बीवी जो है वो शादी के मौके पर जब जला देते हैं, वो एक शमा जलाते हैं, वो मुख्तलिफ शमे नहीं जलाते। और वो इस बात की अलामत है कि अब दोनों वो एक हो गए हैं। हम किसी रंग व नस्ल से, किसी मुकाम से जब आकर कलीसिया का रुकन बन जाते हैं, यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु मसीह की कलीसिया के रुकन बन जाते हैं, तो हमको मेरे अज़ीज़ों कमाल फ़रोतनी को, हिलम को, तहम्मुल को, मोहब्बत को और सब्र को अख्तियार करते हुए कलीसियाई यगानगत को कायम रखना है। क्योंकि ये खुदा की ख्वाहिश है, ये मर्ज़ी है। क्योंकि जब आप ज़बूर 133 की आखिरी आयत को पढ़ते हैं, और वहीं खुदावन ने बरकत का और हमेशा की ज़िंदगी का हुक्म फरमाया। जहाँ इत्तेहाद नहीं होता, यगानगत नहीं होती, वहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी भी नहीं होती और वहाँ पर खुदावंद की बरकत भी नहीं होती। आइए, अगर आपकी तरफ से अगर ज़िंदगी में हलीमी और फ़रोतनी का फुकदान रहा है, खुदावंद से कहें कि मेरी ज़िंदगी में फ़रोतनी को, कमाल फ़रोतनी को भर दे, तहम्मुल, हिलम मेरी ज़िंदगी में पैदा कर दे जो पाक रूह का फल है। खुदावंद मेरे अंदर मोहब्बत को पैदा कर, मेरे अंदर बर्दाश्त को पैदा कर, ताकि मैं इसी कोशिश में रहूं कि रूह की जगान की